تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کہ حضرت ابراہیم کو آخری بنا کہ جہاں آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا اس جگہ کو اللہ فرماتا ہے میں نے مسلح جائے نماز بنا دیا، وہاں جا کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم رکھنے والی جگہ پر نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا جاعلک للناس اماما کہ ابراہیم جب تو ہمارے ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہر آزمائش کو تم نے مکمل کر لیا، اب ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے امام بنا امامت کے مقام پر امامت کے درجے پر فائز کرتے ہیں۔ تو حضرت کو پچھلی جمعہ مبارک میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی چند آزمائشوں کا ذکر کیا تھا کہ نمرود کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا، پھر نمرود جب آپ سے ہار گیا، پھر وہ حضرت ابراہیم کے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، پھر انہوں نے آپ کے لیے آگ کا چیخا کیا ہو گیا، تو آپ اس آزمائش سے بھی آرام سے کامیاب ہوئے، کامیابی حاصل ہوئی۔ تو آج ایک اور آزمائش جو آپ پر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد عطا نہیں کی، آپ کو اولاد عطا نہیں کی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم، یہ نہیں کہ باری تعالیٰ بس مجھے اولاد دے، نہیں، میں ایسی اولاد دے جو نیک بھی ہو اور صالح بھی ہو۔ نیک اور صالح اولاد کا سوال کرتا ہوں آپ سے، نیک اور صالح مجھے اولاد عطا فرما۔ تو حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں 99 سال کی عمر میں آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اب تو اپنی اس بیوی کو اور اپنے اس پیارے بیٹے کو جو بڑی مدت بعد مجھے ملا ہے اس کو جا بے آب و گیار ریگستان میں چھوڑ کر آ۔ قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی کو لے کر اور اپنے اس معصوم چھوٹے پیارے بچے کو لے کر جو حسین تھا، خوبصورت تھا اور بڑی مدت بعد آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، بڑی دعائیں کی، بڑے جتن کیا آپ نے، اللہ سے مانگا رو رو کر دعائیں کر کے، پھر اللہ نے جا کے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ اب اس کو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع، جہاں کی پانی بوند تک نہ تھی، سبزہ تک نہ تھا، آس پاس کوئی آبادی تک نہ تھی، ویرانی جگہ تھی، ویران تھا ماحول،
کوئی پانی نہ تھا، سبزہ نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہاں جا کے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے تو ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں پانی کی بوند نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، بے آب و گیاں ریگستان ہے، ویرانی ہے، آبادی نہیں ہے، کوئی یہاں ہے نہیں، ایسے پہاڑی علاقوں میں جہاں پانی تک نہیں، سبزہ تک نہیں، آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، خاموشی سے آگے چل کر حضرت ہاجرہ پھر سوال کرتی ہے، پھر خود ہی کہتی ہے حضرت ہاجرہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں سر ہلایا تو آپ سمجھ گئی کہ ہاں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ چلیں اپنے، ہم یہاں رہتے ہیں اکیلے، جہاں آبادی نہیں، جہاں پانی کی بوند، پانی کے قطرے تک نہیں، بے آب و گیاں ریگستان ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو حاضر محترم، پھر حضرت ہاجرہ جب ان کے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، جو کھجور ساتھ سامان تھا کھانے کا جب وہ ختم ہو گیا، پھر آپ صفا پہاڑی پر جاتے ہیں، وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بندہ نظر آئے، کوئی آدمی نظر آئے جس کے پاس پانی کے چند قطرے ہوں۔ حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے، ان کے لب خشک ہو گئے، زبان لبوں پر مار رہے تھے، پھر واپس آتی ہیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے، بچے کو دیکھنے کے لیے، پھر جاتی ہیں مربع پہاڑی پر، وہاں شاید کوئی نظر آئے، پھر واپس آتی ہیں بیٹے کو لینے کے لیے، اسی طرح 7 چکر آپ نے صفا اور مروا پر لگائے، مگر کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کے زمین پر اپنے پر مارے، اللہ رب العزت نے وہاں چشمہ جاری کیا۔ جب چشمہ جاری ہوا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چشمے کے ارد گرد ایک مت ڈال دیا اور اس چشمے کو کہا زم زم، جس کا معنی ہے ٹھہر جا، رک جا، رک جا۔ اگر حضرت ہاجرہ تفسیر میں آتا ہے اس دن اس پانی کو نہ کہتی زم زم تو آج وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوگا، وہ چشمہ جاری رہتا، چلتا رہتا، اس کا پانی ایک دن پھیلتا رہتا، پھیلتا رہتا، پھیلتا رہتا، مگر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ زم زم رک جا، رک جا، تو پھر اب ایک وقت ایسا آیا، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو ملا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی پرورش کرتے رہے، اپنے بیٹے کو پالتے رہے، ان کی دیکھ بھال تربیت کرتے رہے۔ پھر جب 13-14 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پہنچے، آپ کی عمر مبارک 13-14 سال ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، آپ سے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب میں اللہ رب العزت چاہتا ہوں کہ تو اپنے اس بیٹے کو میری رضا کی خاطر قربان کر دے، میری رضا کی خاطر قربان کر دے۔ قرآن اس نقشے کو لیتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر یہی خواب آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا کہ اے اسماعیل، اے میرے بیٹے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، اب تیری رضا کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں یا ابت افعل، اے میرے باپ، افعل، تو کر لے ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور رہی میری بات، میری کیا رہے ہے، میں کیا کروں گا، تو آپ مجھے ضرور بضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
میں صبر کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیجیے جیسا مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ تو حضرت محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے مشورہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ پوچھ کیوں رہے کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اب ذبح کرنا ہی تھا، اللہ کا حکم تھا، ذبح تو کرنا ہی تھا، مگر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو اس کے کئی جوابات میں سے ایک دو جواب یہ بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم نے اس کی تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو گود میں لیا ہے، بچپن سے لے کر اس عمر تک اس کو یہی سکھاتے آ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کی رضا کی خاطر اگر کبھی جان دینی پڑے تو جان دے دینا۔ اب جب وقت آیا ہے ذرا اسے جانچے تو صحیح، پرکھیں تو صحیح، ہماری تربیت کا کیا اثر ہوا ہے، ہماری پرورش کا کیا اثر ہوا ہے، ہم نے جو اسے سکھلایا آج یہ کیا بتاتا ہے، کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ یہ ایک جواب تھا کہ اسے دیکھنا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے ہماری تربیت کہاں تک پہنچی۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں نے اسے ذبح تو کرنا ہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ضرور ذبح کروں گا، مگر اگر یہ اپنی زبان مبارک سے کہہ دے کہ بابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجیے، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ سے ایک اور اجر و ثواب بھی پا لیں۔ اپنی زبان سے کہہ کر کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری زبان پر مایوسی نہیں آئے گی، میں پریشان نہیں ہوں گا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، میں واویلا نہیں کروں گا، روؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، بلکہ نہیں اللہ کی رضا کی خاطر راضی رہوں گا اور صبر کروں گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانچنا چاہتے تھے اور یہ پرکھنا چاہتے تھے کہ اگر اسماعیل اپنی زبان مبارک سے جملے کہہ دے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک اور اجر اور ثواب بھی پا لے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یعنی اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پھر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، واقعی تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیرا خواب سچ ہو گیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ سو تمہیں مقام خلت سے نواز دیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے تجھے اب اپنا خلیل بنا دیا۔ خلیل بنانے کے لیے ہم نے تجھے آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کلمات کے ساتھ آزمایا، امتحانوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانوں کو، ان آزمائشوں کو مکمل کر لیا، پورا کر لیا۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اب آپ کو مقام خلت پر پہنچا دیا، مقام خلت سے نواز دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم آج سے تو ہمارا خلیل بن گئی، ہمارا دوست بن گیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، یہ جو امتحان تھا نا بیٹے کو ذبح کرنا، یہ کھلی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا، تو نے اسے بھی پاس کر لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، یعنی حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا، پھر اس کا فدیہ دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے اس کا ذکر خیر برقرار رکھا ہے، جب قیامت تک لوگ اس سنت پر عمل پیرا ہوں گے، اس سنت کو کرتے جائیں گے، قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں گے، قربانی کریں گے۔ سلام علی ابراہیم،
اے ابراہیم اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں جو ہمارے محسن ہوتے ہیں، ہمارے امتحانوں میں، آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں، مبتلاؤں میں کامیاب ہوتے ہیں، ہم انہیں صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے کامل ایمان، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ ان کے لیے خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم مختلف طریقوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ساتھ